اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ احباب کے علم میں ہے کہ رمضان کی اب آمد ہے، اور کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ فدیہ جو ہے وہ کس پر فرض ہوتا ہے اور کیسے دینا ہے، اس کے کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ جن صاحب مرد ہو یا خاتون ہو، ان کو روزہ رکھنے میں کوئی بھی رکاوٹ آ رہی ہے، مثلا اگر وہ دائم المریض ہے، اگر مستقل اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگلے رمضان تک مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہونا کہ میں روزے رکھ سکوں، یا اسی طرح کوئی خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا حاملہ ہے، یا کوئی مسافر ایسا جس کو پتہ ہے کہ میرا سفر نہیں ختم ہوگا اس طرح، اور اس کے لیے کچھ مشکلات اس کو نظر آ رہی ہوں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو جو ان کے روزے چھوٹ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کر دیں۔ فدیہ دراصل روزے کے نہ رکھنے کا مداوع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں انسان کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے یا تو وہ روزے رکھ لیں، یا اگر وہ نہیں رکھ پا سکتے تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ کرے۔ اب اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے کسی وجہ سے رہ گئے ہیں، تو اس کے باوجود کہ وہ بعد میں کچھ دنوں بعد توفیق پا لے کہ وہ روزہ رکھے، تو وہ روزہ ضرور رکھے، فدیہ پھر بھی ادا کر دے، کیونکہ فدیہ ادا کرنے کے نتیجے میں انسان کو توفیق مل جاتی ہے۔ تو جو روزہ رکھ سکتا ہے رمضان کے بعد، وہ یہ تصور نہ کر بیٹھے کہ میں نے فدیہ چونکہ دے دیا ہوا ہے اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھنا۔ روزہ پھر بھی رکھنا چاہیے اس کو، اگر اس کے پاس توفیق ہے، اور اگر وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مستقل مریض ہے یا کسی بھی وجہ سے اگلے آئندہ رمضان تک وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بہرحال پھر اس کا یہ فدیہ اس کے لیے ثواب کا موجب ہوگا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ فدیہ کس کو دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلاؤ۔ کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا ایسے شخص کو ہی صرف فدیہ دیا جا سکتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہو، یا اس کو روزہ رکھوانا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسکین جس کو آپ فدیہ دے رہے ہیں وہ روزہ ہی رکھے، وہ کوئی بھی مسکین ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو تو یہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کی شرط نہیں ہے کہ آپ فدیہ اس لیے دیں کہ وہ روزے رکھے، بس وہ مسکین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کتنا فدیہ دیا جائے؟ تو یہ اس کے بارے میں ہمیں ہدایت یہ ملی ہے کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ ایسی رقم یا ایسے سٹینڈرڈ کا کھانا تم اس مسکین کو 2 وقت کا کھلاؤ جس سٹینڈرڈ کا کھانا تم خود کھاتے ہو۔ مثلا اگر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں اپنے گھر کے احباب افراد خانہ پہ ایک رقم جو میں نے اندازہ کر کے بتائی، مثال کے طور پہ کہ 25 کرون یا 30 کرون میں روز خرچ کرتا ہوں، تو یہ میرا ایک دن کا فدیہ ہوگا۔ اس کو پھر آپ 30 روزوں پہ یا 29 روزوں پہ جو ہے اس کے مطابق حساب لگا لیں، اور وہ رقم آپ اگر پورا مہینہ کسی نے روزے نہیں رکھنے تو وہ رقم فدیہ کے طور پہ کسی مسکین کو بھجوا دی جائے۔ سٹینڈرڈ ہر ایک کا مختلف ہے، اس لیے کوئی معین اس کے لیے رقم مقرر نہیں ہے۔ میرے خیال میں سویڈن میں رہتے ہوئے 15 سے لے کے 50 کرون تک مختلف لوگوں کا سٹینڈرڈ ہے۔ اوسط جو درمیانہ سٹینڈرڈ ہے وہ 25-30 کرون ہے، جس کی ڈیلی ایک شخص کا کے اخراجات کھانے وغیرہ پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ فدیہ کے بعض مسائل ہیں جن کو انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی کوشش کرنی چاہیے فدیہ ادا کر دیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو یہ پتہ ہے کہ میں آئندہ رمضان تک شاید روزے نہ رکھ سکوں۔ اس سے انسان کے دل میں ایک دعا کی بھی تحریک پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان گڑ گڑائے روئے اور زاری کرے کہ اے اللہ، میں تیرے اس بابرکت مہینے میں رمضان کے روزے رکھنے سے محروم رہا جاتا ہوں کسی بھی وجہ سے، تو میری وہ وجہ، وہ رکاوٹ دور فرما دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کے رمضان کے روزے رکھوں
جو باقی مسلمان اس بابرکت مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں۔ تو ممکن ہے خدا تعالیٰ کارساز ہے، وہ تمام وہ رکاوٹیں دور کر دے اور اس کو استطاعت اور توفیق دے دے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ اور اگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر وہ توفیق اس کو نہیں ملتی آئندہ رمضان تک، تو اس کے لیے یہ فدیہ دینا بموجب ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں رمضان کے فرض روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی کو کسی بھی وجہ سے کوئی مجبوری ہے اور وہ توفیق نہیں پا رہا تو وہ بر وقت فدیہ ادا کر دے تا اس کے لیے بموجب ثواب ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔